عزیزان گرامی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم آیت 35 تک کر چکے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 ہوا کرتی ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نزدیک جو اللہ نے لکھے ہیں 12 ہی مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ دین سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن، تو تم ظلم نہ کرو ان مہینوں کے بارے میں، انفسکم اپنے آپ کے ساتھ. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور لڑو مشرکوں سے پورے کے پورے، جس طرح سے کما یقاتلونکم، جیسے کہ وہ تم سے کافتن لڑا کرتے ہیں سارے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کے متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور ان میں 4 مہینے حرمات والے ہیں. ایام جاہلیت میں بھی حرمات والے 4 مہینے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اور آج بھی ہیں. حدیث شریف کے مطابق 3 تو اس میں متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. ذی القعدہ میں حاجی مکہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ذی الحج میں حج ہوا کرتا ہے، مناسک ادا کرتے ہیں، اور محرم میں انہی کی واپسی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ تینوں مہینوں کا تعلق حج سے ہے. اور ایک رجب ہے جو بیچ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں ہے، جو مہینہ رجب کہلاتا ہے. یہ 4 مہینے حرمات والے ہیں. ایام جاہلیت میں بھی ان میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتی تھی، اور جو جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی تو اس کو روک دیا جاتا تھا کہ یہاں اب حرمات کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے پھر یہیں سے ابتدا کریں گے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت باقی رکھی اور فرمایا کہ تم لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرو اور اس میں جنگ شروع نہ کرو. لیکن اگر کافر تم سے لڑیں تو جواب دو، اور اگر وہ اس کا احترام نہ کریں کہ حرمات والے مہینے میں وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ تم پہ حملہ آور ہو جائیں، یا جنگ چل رہی ہے اور یہ مہینے شروع ہو جائیں، تو بھی تم جنگ پوری کرو. انما النسیء، بلا شبہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا. زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے. یضل بہ الذین، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ، کفروا جو کافر ہیں. یحلونہ، وہ حلال کر لیا کرتے ہیں، عامن 1 سال. یحرمونہ، اور حرام کر دیا کرتے ہیں اس کو، عامن دوسرے سال. لیواطئوا عدۃ، تاکہ وہ پوری کریں گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ نے. فیحلوا، اور انہوں نے حلال کیا تھا، ما حرم اللہ، جسے اللہ نے پہلے ہی حرام کر دیا تھا. زین لہم، سنوار دیے گئے، سجا دیے گئے، لہم ان کے لیے، مزین کر دیے گئے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کے لیے. نسی کہتے ہیں آگے پیچھے کر دینا، یعنی حرمات والے مہینے کفار کیا کرتے تھے کہ گنتی پوری کر دیتے تھے. 4 مہینے حرام مہینے ہیں، اب 1 مہینے انہیں رجب نہیں چاہیے تو اس مہینے انہوں نے شعبان کو، یا 1 مہینہ انہیں محرم نہیں چاہیے تو اس مہینے انہوں نے سفر کو حرمات میں شامل کر دیا، اور اگلے مہینے پھر واپس محرم کو شامل کر دیا. تو یہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، یہ کفر میں اور بھی زیادہ بڑھے جاتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو، حرمات کو حلال بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر گنتی پوری کر کے کہ 4 ہی حرمات والے مہینے تھے، ہم نے بھی 1 سال میں 4 مہینے تو حرمات والے بنا دیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا، نکل کھڑے ہو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. ارضیتم، کیا تم ریجھ گئے ہو، کیا تم کو اچھا لگنے لگا ہے. بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت سے بڑھ کے دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگے ہو. فما متاع الحیات، تو یہ کیا ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ کیا ہے. فی الآخرۃ، آخرت میں، الا قلیل، آخرت میں اس دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت کم ہے. الا، سوائے اس کے، تنفروا، کہ تم نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا دردناک.
وَيَسْتَبْدِلْ اور بدل دے گا قوماً تمہاری جگہ قوم غیرکم تمہارے علاوہ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تمہیں بہت مشکل لگتا ہے، زمین پر کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی رک جاتے ہو جہاں پہ ہو اس جگہ پر۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھنے لگے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ اور دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تنصروہ اگر تم سوائے اس کے اس حال کے کہ تم ایک کام کرو، اللہ تنصروہ کہ تم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو، فقد نصرہ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اذ اخرجہ جب نکالا ان کو، الذین کفروا ان کی قوم نے جو کافر تھی، ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا، اذ ہما جب دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن غم نہ کرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنا اطمینان سکون نازل فرمایا علیہ ان کے اوپر، وأیدہ اور ان کی مدد کی بجنود لشکروں کے ساتھ لم تروہا جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل کلمت اور بلند کر دیا بنا دیا کلمت الذین ان لوگوں کا کفروا جن کی بات جو کافر تھے، کلمہ ان کی بات کو السفلی نچلے درجے کی بہت چھوٹی پست، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات ہی العلیٰ وہی بلند ہوا کرتی ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی جہاد کا حکم فرمائے اگر تم فوراً نہیں نکل کھڑے ہوگے، اگر تم نے اس نبی کی مدد نہ کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی اس نبی کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ تو خود ان کے ساتھ ہے ہر وقت جب ان کے اپنوں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا تھا، اس وقت ان کا ساتھی ان کا دوست جو یہ ٹوٹل دو ہی لوگ تھے اور دو میں سے دوسرا یعنی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک میں سے دو میں سے دوسرا یعنی حضرت ابو بکر صدیق گھبرا کے پریشان ہو کے اپنے غم نہیں چھپا سک رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے حبیب نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان تھا، یہ سکون تھا جو اللہ نے پہلے ان کے دل پہ نازل فرمایا، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا لا تحزن غم نہ کرو۔ غم کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ کافر پیچھے آ گئے اور اگر انہوں نے پا لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں، ان کی جان کا خطرہ تھا، تو ان کی جان کا غم ان کو ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ان کا دل ہوا ہوئے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے منہ سے انہیں کہلوایا کہ غم نہ کرو ہمارے ساتھ رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت آسمان سے اتاری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ نازل فرمائی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل فرمائی، اور ساتھ میں لشکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نازل فرما دیا جو اسی غار ثور کے ارد گرد آپ کی 3 دن تک حفاظت کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر 15 دن جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ غار ثور سے قباء تک کا سفر کیا، اس میں بھی آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ اللہ نے ان کافروں کی بات کو پست کر دیا، چھوٹی بنا دیا، حقیر کر دیا، اور اللہ ہی کی بات بلند رہتی ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، دانا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا تم ہلکے بھی نکلو، تم بوجھل بھی نکلو، وجاہدوا اور جہاد کرو باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں اس کا علم ہو، چاہو یا نہ چاہو۔ تھوڑا مال ہے، غریب ہو، سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے،
تو بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلے دولت مند ہو غریب ہو، سوار ہو نہیں ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، سب اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو۔ لو کان عرضاً، اگر ہوتا، عرضاً قریباً، قریب ہی، قریب الحصول، ملنے والا ہوتا، مال غنیمت، وسفراً، اور یہ بالکل قریب کی بات ہوتی، سفر بھی لمبا نہ ہوتا، سفراً قاصداً، درمیانے درجے کا سفر ہوتا یا تھوڑا سا سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے، لتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے ساتھ دور ہو گئی، ولیکن، اور لیکن، بعدت، دور لگی ان کو، علیہم الشقہ، آپ کے ساتھ، آپ کٹھی منزل ان سے، یہ کٹھن منزل ان سے بہت دور ہو گئی۔ اگر مال غنیمت کی انہیں امید ہوتی اور اگر سفر بھی زیادہ نہ ہوتا، قریب کی بات ہوتی، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلے جاتے، لیکن یہ کٹھن منزل ان پر بہت دور کر دی اللہ نے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گی اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم طاقت رکھتے، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے۔ یہلکون انفسہم، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، عفا اللہ، معاف کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی عطا کر دی، لما اذنت، آپ نے کیوں اجازت دی، لہم، ان کو، حتی یتبین لک، جب تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا، ظاہر ہو جاتے، لکا، آپ کے سامنے، الذین صدقوا، جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ پر یہ بھی کھل جاتے جو جھوٹے ہیں۔ لا یستاذنک الذین، جو وہ لوگ جو یؤمنون باللہ، ایمان والے ہیں، وہ تو آپ سے اجازت نہ مانگتے، جو یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، لا یستاذنک، وہ آپ سے اجازت مانگنے نہیں آئیں گے، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد پر نہ جائیں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تقوی والوں کو، انما یستاذنک، آپ سے صرف اجازت وہ مانگتے ہیں، الذین، جو لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، فہم، اور وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ قریب ہی کہیں جنگ ہو رہی ہے، ہم چلے جاتے ہیں، اور اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ بہت سارا مال غنیمت بھی ملنے والا ہے تو بھی چلے جاتے، لیکن ایک تو تبوک، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ایک تو تبوک دور بہت ہے مدینہ سے، تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اس وقت گرمی بھی بہت تھی، اور دوسرے دور بھی ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ مسلمان جنگ جیتیں گے کہ نہیں، تو جو منافقین ہیں یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ کچھ لوگ آئے، کچھ منافقین آئے، اور انہوں نے آ کر آپ کے سامنے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے حکم دیا تو ہم ضرور چلیں گے، ہماری یہ مجبوری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رک جائیں، اس غزوہ میں آپ کے ساتھ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، اور یہ منافقین تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا، تو پیار کا اندازہ کیجئے، عفا اللہ عنک، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں، اللہ تعالیٰ پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نے جو یہ کیا کہ ان کو اجازت دے دی، اللہ آپ کو اس بات پر معاف فرماتے ہیں، اللہ آپ کو معافی عطا کرتے ہیں، لیکن آپ اگر انہیں اجازت نہ دیتے تو بہتر ہوتا، آپ کے سامنے یہ کھل جاتے، اگر آپ کہہ دیتے کہ نہیں آپ کو جانا ہے، یہ پھر بھی نہ جاتے۔ ابھی تو یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، اور اس پر وہ قسمیں بھی اٹھائیں گے اپنی مجبوریوں کو سچ بتانے کے لیے، اور آپ کی اجازت سے رک جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو آپ نے خود اجازت عطا کی تھی۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاد پر جانے والے ہیں ہی نہیں، دلوں میں تو ان کے ایمان اترا ہی نہیں، یہ تو منافق ہیں، یہ نہ ایمان والے ہیں، اور نہ آپ پر، نہ اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ یہ جہاد کے لیے ان کے مال اور جانیں
جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جانے تیار ہیں، تو یہ اگر آپ انہیں فرما دیتے کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں دی جاتی، آپ کو جانا ہی جانا پڑے گا جہاد کے لیے، یہ تو بھی نہ جاتے، یہ کوئی بہانہ بنا کے رک جاتے اور اس کے بعد یہ قسمیں اٹھا کے کہتے کہ یہ بہانہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو کبھی آپ سے اس بات کی اجازت ہی نہیں مانگیں گے، وہ تو یہ اجازت لینے کبھی نہیں آئیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، کیا ہم چلے جائیں۔ یہاں تو بالکل الٹ تھا کہ اس قدر لوگ جہاد کے لیے تڑپتے تھے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لٹانے کے لیے، اور جن کے پاس مال ہوتا تھا وہ مال بھی دے دیتے تھے اور جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے الگ الگ سوال کرنے پڑتے تھے۔ آپ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم جو جہاد پہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہے ہو، یہ تو بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اور وہ کہتے کہ گھر میں ماں ہے یا بوڑھا باپ ہے یا وہ بیمار ہیں یا میں ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرتا ہوں، تو آپ انہیں حکماً وہاں پہ ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں پوچھیں گے آپ سے، کیونکہ وہ تو متقین ہیں، وہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو اپنی جان سے اپنے مال سے جہاد کر کے مفلحون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بہت شک و شبہ میں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو منافقین ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، انبعاثہم، کہ وہ انہیں بھیجے، فَثَبَّتَهُم، اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلنے نہیں دیا، وہیں جما دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا، اگر وہ نکلتے، فیکم، آپ کے ساتھ، ما زادوکم، اور کچھ نہ کرتے آپ کے لیے، الا خبالا، برائی اور خرابی میں اضافہ کرتے۔ ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور آپ کے ساتھ، آپ کے اندر لوگوں کے ساتھ فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے۔ وفیکم، اور ابھی بھی آپ کے بیچ، سماعون لہم، ان کے جاسوس موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ، یہ منافقین جو آپ سے اجازت لے گئے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ جانا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اگر یہ چلے جاتے، اللہ کو تو یہ ان کا آپ کے ساتھ جانا، اٹھنا، بیٹھنا پسند ہی نہیں، اللہ نے خود ان کو جما دیا، ان کو مجبوریاں اور منافقت میں اور آگے بڑھا دیا، بہانے بنا دیے اور ان کو بیٹھا دیا، ورنہ یہ آپ کے ساتھ جاتے تو آپ کو خراب کرتے، آپ کے سفر میں منافقتیں کرتے، فتنے پیدا کرتے، لڑائیاں کرواتے، اور آپ کے اس سفر میں، آپ کے جہاد کے سفر میں آپ کے لیے تشویش اور پریشانی کا باعث بنتے، برائی ہی برائی کرتے اور خرابیوں میں، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھی، ان سے محبت کرنے والے، ان کے جاسوس آپ کے بیچ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان ظالمین کے بارے میں بتائے گا۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی، الٹنے پلٹنے کی بھی کوشش کی تھی، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، سچائی اللہ نے واضح کر دی، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور انہیں یہ بات بالکل ہی پسند نہ آئی، وہ ناپسند کرتے رہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے، ان منافقین نے اس سے پہلے بھی آپ کے لیے بہت بڑے فتنے پھیلانے کی کوششیں کی ہیں، آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی کوششیں کی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ کا حق آپ کے سامنے آ گیا، اور اللہ کا حکم کہ آپ کی اللہ نے مدد کرنی ہے اور انہیں اللہ نے ذلیل کرنا ہے، غالب ٹھہرا، جبکہ وہ پریشان ہی رہے، اس بات سے نفرت کرتے رہے۔
वमिनहुम, और इनमें से हैं, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, इज़न ली वला तफ्तिनी, इनमें से एक ऐसा भी है जो कहता है मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं यहीं रुक जाऊं, वला तफ्तिनी, मुझे किसी आजमाइश में ना डाल दीजिए। अला, याद रखिए, फिल फितनती सकतु, फितने में तो ये खुद पड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। व इन्ना जहन्नमा, और यकीनन जहन्नम, लमुहीततुम बिल काफिरीन, काफिरों का इहाता किए हुए है। मुनाफिकीन में जद बिन कैस एक बहुत हैंडसम सा आदमी था। उसने आकर क्या कह के इजाज़त ली कि वहाँ रूमी औरतें होंगी और मैं भी औरतों का रसिया हूँ, मेरी एक मजबूरी है, और औरतें भी मेरे ऊपर दीवानावार फ़िदा हो जाती हैं, और मैं फिर किसी आजमाइश में ना डालिए मुझे, मैं इस आजमाइश से बचने के लिए यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। मैं जाऊँ तो आपके साथ चला तो जाऊँ जिहाद में, लेकिन ये फ़ितना मेरे पीछे पड़ जाता है और इसके सिवा मेरे पास चारा नहीं कि फिर मैं फ़ितने में पड़ जाऊँगा, तो बेहतर है आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं ना जाऊँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इससे बड़ा फ़ितना क्या होगा कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और दिल में इनके ईमान ही नहीं है, और ये इस किस्म के बहाने घड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि रूमी औरतें इन पर मरने लगेंगी, बल्कि ये ख़ुद अपने बनाए हुए हाथों से, अपने फ़ितनों से, अपनी ज़बान और अपने दिल के निफाक से ही घिर चुके हैं बहुत बड़े फ़ितने में। अज़ीज़ान गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे।